پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر ہے کہ ہم نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا تھا تاکہ وہ زرہ بنائے، اور اس سے لوگوں نے یہ نکالا کہ دستکاری کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ مل کے تسبیح کیا کریں، اور آل داؤد کو حکم دیا کہ نیک اعمال کیا کریں، اور جو تم کرتے ہو ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے سلیمان کے تابع ہوا کو کر دیا تھا، ان کے تابع جنات بھی تھے، اور وہ ان سے بڑے بڑے کام لے لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے یعنی بیت المقدس کی عمارت تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جس کی بنیاد حضرت داؤد رکھ چکے تھے، تو جنوں کی مدد سے یہ تعمیر شروع ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ حضرت سلیمان کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ میری موت کو ان پہ ظاہر نہ کرنا، کیونکہ یہ کام مکمل ہو جائے، میری تمنا یہ ہے۔ تو حضرت سلیمان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے عصا کے سہارے سے تقریباً 1 برس کھڑے رہے۔ پھر جب یہ کام مکمل ہو گیا تو دیمک نے بحکم الہی اس لکڑی کو عصا کو کھا لیا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان کا جسم مبارک زمین پہ تشریف لے آیا، اور تب جنوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان وصال فرما گئے ہیں۔ تو فرمایا یہ گیا کہ جنوں کو اگر علم غیب ہوتا تو پھر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ شیطان کو یہ گمان تھا کہ اس کے تابع کچھ لوگ ہو جائیں گے، لیکن جو مومنین کا ایک گروہ تھا وہ رہ گیا، اس نے اس کی اتباع نہیں کی، اور الا فریقا من المؤمنین، اس پہ یعنی اس گروہ مومنین پر شیطان کا قابو نہیں چلا۔ پھر کفار کا یہ کہہ کے مذاق اڑایا گیا کہ ان سے کہا جائے گا، آپ ان سے کہیے کہ یہ اپنے ان لوگوں کو بلائیں جو بذو میں خود یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ان کے لیے اللہ کے شریک کا کام کر سکتے ہیں۔ فرما کہ یہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، اور نہ ہی یہ اللہ کے کسی کام میں خلل ڈال سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور یعنی کافروں کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، باذن الہی مومنین کو شفاعت فائدہ پہنچائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، مگر اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون، آپ ان سے فرما دیں کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر ذرا سی بھی دیر نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی، بلکہ وہ کام اپنے وقت پہ ہو کر رہے گا۔ کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، اور نہ ہی ان کتابوں پر جو اس کے علاوہ ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان کو یعنی اس قول کی بڑی مشکل اٹھانی پڑے گی، اس قول کے اپنے یہ جو قول انہوں نے کہا ہے تو ان کو اس معاملے میں بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ یہ اپنے سرداروں سے یہ کہیں گے قیامت کو کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تمہارے حکم کی وجہ سے ہم ایمان لانے سے رک گئے۔ تو وہ لوگ ان سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں روکا تھوڑی تھا، تم تو خود قوم مجرمین میں سے تھے، اس لیے تم ایمان نہیں لائے۔ تو جو کمزور ہیں وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے کہ تمہارے جو رات دن کا مکر ہے اس کی وجہ سے ہمیں بڑی مصیبت تھی۔ استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، کہ تم ہمیں حکم یہ دیتے تھے، جب تم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا ساتھی اس کا شریک مانیں۔ اب آج جو ہے یعنی جب عذاب ان کے سامنے ہے تو آج ان کے پریشانی کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ اب ان کے گلے میں طوق ہوں گے اور یہی ان کے اعمال کی سزا ہوگی۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے یعنی ان کے بڑے کہ ہمیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو
تم ایمان لے آؤ، یعنی رسول جب انہیں پیغام دیا کرتے تھے کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے پاس بکثرت مال و اولاد موجود ہیں تو ہمیں عذاب کیوں دیا جائے گا؟ فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ مال و اولاد اللہ کے قرب کا سبب نہیں ہوا کرتے، یعنی کفار کے جو مال و اولاد ہیں وہ ان کے لیے اللہ کی قربت فراہم نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ الا من تابا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا تو اس کے لیے جو جزا ہے وہ بڑے کمال کی ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کے لیے اس کا مال و اولاد بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ پھر یعنی سورت کا جیسے کہنا چاہیے کہ آخری رکوع شروع ہوتا ہے اور پھر یہ جو دعوت توحید ہے یہ آگے بڑھتی ہے اور ان کو یعنی غور کی دعوت دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ تمہیں اس دن سے ڈرایا جاتا ہے جب سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ میں تم سے کوئی اجر مانگ رہا ہوں، یعنی یہ ہوتا ہے نا ایک تو کہ ڈرا کے اجر مانگا جائے تاکہ آپ جو ہے ڈر کے مارے پیسے دے دیں کہ لو ہمارے جو اعمال ہیں ان کو اس سے تبدیل کر دو، تو ایسا نہیں ہے، میں تم سے اجر نہیں مانگ رہا، میرا اجر اللہ پر ہے اور میں تو صرف تمہیں ڈرا رہا ہوں اور میں اس بات پہ گواہ ہوں۔ تو یعنی اس طرح سے سورت کا یہاں پر یعنی ان مضامین کے ساتھ سورت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں اس سورت میں بھی صورتحال وہی رہی کہ قیامت، توحید، ثبوت رسالت، اس پر دلائل دیے گئے، اور اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوئی، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو ابتدا سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد پھر انسان کو اس بات سے ڈرایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، یہ تمہیں جو ہے وہ جہنم کی طرف بلاتا ہے، تو اس کی بات نہ مانو۔ اور پھر بھی اگر کوئی بات نہ مانے تو ٹھیک ہے، پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اور فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور یہ بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، یعنی یہ سوال وارد فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو سورت کا دوسرا رکوع ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کسی برے انسان کو اس کے برے اعمال خوبصورت لگنے لگیں، وہ اس کو اچھا سمجھے، تو آپ اس پہ افسوس نہ کریں، آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں پر اس لیے خوش ہے کہ انجام کار اسے اس کی سزا بھگتنی ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کہ اللہ جسے چاہے گمراہ فرمائے، جسے چاہے ہدایت دے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ اپنے دل میں ان پہ افسوس نہ کریں، اللہ کو خبر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔